دنیا کے اندر جو بھی لباس ہے وہ حلال ہے، حرام کی دلیل چاہیے۔ یہ جو میں پہن کے بیٹھا ہوں جبہ، یہ مولانا صاحب پہن کے بیٹھے ہیں کرتا پاجامہ، تھوڑا دین کی بھی باتیں سن لے، خالی بس قصے کہانی سن کے کیا کریں گے؟ اور قصے کہانی بھی قرآن حدیث کے سنیں گے۔ اور یہ بھائی بیٹھے ہیں پہنے جینز پینٹ ٹی شرٹ، کوئی بھائی پہن کے رکھے ہیں لنگی کرتا لنگی شرٹ، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلامی ڈریس ہے، یہ والا کرتا پاجامہ اسلامی ڈریس نہیں۔ اسلامی ڈریس بول کے کوئی ڈریس نہیں، اسلامی ڈریس بول کے کوئی ڈریس نہیں ہے۔ اسلام نے ڈریس کے لیے، لباس کے لیے کچھ شرطیں مقرر کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو ڈریس آپ پہنے، جو لباس آپ پہنے، وہ ساتر ہونا چاہیے۔ ساتر مطلب آپ اس کو جب پہنے، مرد ہو یا عورت، جن کا بھی جو لباس ہے، اس کو پہننے کے بعد جو جسم کا حصہ ہے، جسم کا جو ابھار ہے، وہ ڈھک جائے۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی پینٹ پہنتے ہیں، پینٹ پہننے کے بعد ان کے جسم کا پورا پیچھے کا ہپ اور تھائی اور سارا چیز کا ایک ایک کٹنگ دکھتا ہے، لگتا ہے کہ مطلب چمڑے کے اوپر چمڑا چڑھایا ہوا ہے، کپڑا نہیں سمجھ میں آتا۔ شرٹ پہنتے ہیں ایک دم کمر سے اوپر چھوٹا سا، استغفر اللہ، جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی شرمگاہ کھل جاتی ہے۔ پینٹ تھوڑا نیچے کھنچ سکتا ہے 4 انگل اور شرٹ تھوڑا سا اوپر، وہ غور نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی یاد میں نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے انہیں کیا خبر، جو پیچھے کھڑا ہے اس کی بھی نماز خراب۔ تو گویا کہ لباس ایسا ہو جو ڈھیلا ڈھالا ہو، کہنے کا مقصد یہ، اور وہ لباس عورتوں سے مشابہت بھی نہ رکھتا ہو، یعنی جو عورتیں لباس پہنتی ہیں کسی معاشرے میں، عورتوں کا لباس مردوں سے اور مردوں کا لباس عورتوں سے متمیز ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے۔ اور ایک اہم چیز کہ وہ لباس جو ہے وہ کسی غیر مسلم یا کسی بھی مشرک یا کافر یا کسی غیر قوم کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ بہت سارے ہیں بھائی، ٹھیک ہے غیر مسلم ہے، ہمارے برادران وطن ہیں، ان کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اپنا ڈریس لباس پہن رہے ہیں، بہت سارا رنگ وہ پہنتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ ہم ان کی طرح کا لباس نہ پہنے جو ان کے مذہب کی علامت ہے، جو ان کے مذہب کی علامت ہے، ان کے دھرم کا، ان کے مذہب کا پہچان ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پہننا ہے پہنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ مہما نطلب العزہ بغیر ما اذن اللہ بہ، کہا کہ سنو، اگر ہم اسلام کے علاوہ، اسلام کی تعلیمات کے علاوہ کسی اور طریقے سے عزت کو طلب کرنا چاہیں گے، اذلنا اللہ، اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کے اندر بھی یہ بیماری ہے۔ مرد کو کیا کہا جائے، جینس پینٹ ٹی شرٹ، وہ بھی عجیب و غریب لباس پہننا چاہتی ہیں۔ مارکیٹ کے اندر ہر سال عید و بقرعید کے اندر میں عجیب فیشن کے لباس آتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لباس تو حلال و جائز ہے، بہت سارے لباس ایسے ہیں کہ اس کو پہننا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ آج کل وہ نیٹ کے کپڑے چلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے برقع پہن لیا باہر نکلنے کے لیے، گھروں کے اندر میں شوہر کے علاوہ سسر موجود ہے، جوان بیٹا موجود ہے، بھتیجا موجود ہے، دیور موجود ہے، بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور وہ نیٹ والا کپڑا پہنے ہیں، پورا کندھے سے لے کر کے بازو دکھ رہا ہے، اور نہ جانے کیسا کیسا واہیات کپڑا، ریڈی میڈ کپڑا، وہ سلواتی نہیں خرید کے لاتی ہے، آگے سے انتہائی گلا کشادہ، پیچھے سے کندھے کے نیچے کٹنگ، یعنی کہ پیچھے سے پیٹھ دکھ رہی ہے، آگے سے ان کا گریبان اور سینہ دکھ رہا ہے، روپٹہ بھی مفلر کے طور پر ڈال کر کے رکھا ہے۔ غیروں کی نقالی میں ہماری مائیں بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے، ایسا لباس غیروں کی مشابہت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابیہ آئیں، دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھی، باریک دوپٹہ تھا، ان کے سر کے بال اور جسم کا حصہ دکھ رہا تھا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کی بیٹی سن لے کہ جب عورت بالغہ ہو جائے، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا حصہ دکھنا نہیں چاہیے، بال تک نہیں دکھنا چاہیے، وہ دوپٹہ بھی ایسا اوڑھے جو موٹا ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزت کے ہم طلبگار ہیں، لیکن عزت حاصل صرف بڑے بڑے اگزام میں پاس کر جانے سے، بڑی بڑی نوکریوں پہ چلے جانے سے، جو کہ ضروری ہے، لیکن صرف اسی سے عزت ملے گی نہیں میرے بھائی۔